کافی پرانی ہے جب شہر کی سڑکیں اتنی روشن نہیں ہوتی تھیں اور رات ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ 3 گہرے دوست، حسنین، راجو اور اس کا ساتھی عمر، تقریباً 24-25 سال کے یہ تینوں دوست تھے۔ ہنسی مذاق اور آوارہ گردگی کرتے اور ڈھابے کی چائے ان کا روز کا معمول تھا۔ ایک شام ڈھابے پر بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ آج کی رات 12 بجے کا نائٹ شو دیکھنے سینما جائیں گے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے گھر والے سخت مزاج تھے اور فلموں کے لیے رات گئے باہر جانا گناہ سمجھتے تھے، خاص طور پر حسنین کے گھر والے بہت پابند تھے۔ خیر، جوان خون تھا، انہوں نے طے کیا کہ سب گھر والوں کے سونے کے بعد چپکے سے نکل جائیں گے۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ 2 بائیکیں تھیں، ایک پر راجو اور اس کے ساتھ اس کا دوست عمر، اور دوسری بائک پر حسنین اکیلا تھا۔ ہنسی مذاق کرتے ہوئے یہ بائک چلا رہے تھے۔ سینما گھر شہر سے کافی دور تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک قدیم اور پرانے بڑے قبرستان کے برابر سے گزرنا پڑتا تھا، جس کی دیواروں میلوں لمبی تھیں۔ سڑک پر گپ اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی اور سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ راجو اور اس کے ساتھی بائک پر تیزی سے چلتے جا رہے تھے۔ وہ حسنین سے تھوڑا آگے نکل گئے۔ اچانک حسنین کو محسوس ہوا کہ اس کی بائک کا انجن بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ اسے لگا کہ شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے یا کوئی اور خرابی ہے، لیکن انجن کی آواز نارمل تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ بائک کی رفتار خود بخود کم ہونے لگی، جیسے پیچھے سے کسی نے اسے زور سے پکڑ کر رکھا ہو۔ ابھی وہ قبرستان کی دیواروں کے بیچوں بیچ پہنچ چکے تھے۔ بائک ایک دم جھٹکا کھا کر بند ہو گئی۔ حسنین نے کک ماری، سوئچ چیک کیا، لیکن بائک ٹس سے مس نہ ہو سکی۔ ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ حسنین نے پریشانی سے سر اٹھایا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قبرستان کی اونچی دیوار پر بالکل اس کے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا عروسی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ ایک دلہن لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک گہرا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا۔ حسنین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنی رات گئے اس اجاڑ راستے پر قبرستان کی دیوار پر یہ دلہن کیا کر رہی ہے؟ اس نے سوچا۔ اس عورت کا وجود بالکل ساکت تھا، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی آواز۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دیوار کا ہی کوئی حصہ ہو۔ اسی دوران راجو اور اس کا ساتھی عمر، ان کو محسوس ہوا کہ حسنین پیچھے نہیں آ رہا۔ انہوں نے بائک موڑی اور واپس حسنین کی طرف آئے۔ دور سے ہی راجو نے آواز لگائی، حسنین، حسنین، کیا ہوا ہے؟ یہاں کیوں رک گئے؟ جیسے ہی ان کی بائک کی ہیڈ لائٹ حسنین کے قریب پہنچی، حسنین نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا، وہ دیکھو، دیوار پر کون ہے؟ راجو اور اس کے ساتھی نے دیوار کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ دیوار بالکل خالی تھی۔ حسنین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابھی ایک لمحہ پہلے وہ عورت تو وہیں تھی۔ راجو نے کہا، کون سی عورت؟ یہاں تو کوئی چڑیا بھی نہیں ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے دوبارہ چلنے کے لیے بائک سٹارٹ کی، حسنین کی بائک کے پیچھے ٹائر جہاں سے سٹارٹ تھے، وہاں حسنین کی بائک کے پیچھے ٹائروں کے پاس مٹی کے بنے ہوئے ننگے پیروں کے نشان تھے، جو قبرستان کی دیوار کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں عجیب سے کہکوں کی آواز سنائی دی۔ وہ اتنی خطرناک کہکوں کی آواز تھی، اتنی خوفناک آواز تھی کہ انہوں نے پیچھے پلٹنے کے بجائے تینوں ایک ہی بائک پہ سوار ہوئے اور بائک کو دوڑا دیا۔ پھر تو انہوں نے نہ پیچھے دیکھا نہ آگے دیکھا، بس بائک کو اسپیڈ پہ چلاتے چلے گئے اور اللہ کا کلام پڑھتے چلے گئے۔
کیونکہ اب ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے ہے۔ جس رفتار سے انہوں نے بائک دوڑائی ہے، اس رات انہوں نے فلم کیا دیکھنی تھی۔ وہ تینوں وہاں سے ایسی رفتار سے بھاگے کہ سیدھا اپنے گھروں میں جا کر دم لیا۔ حسنین کو اگلے 3 دن تک تیز بخار رہا اور اس دن کے بعد ان تینوں دوست نے کبھی رات کے وقت اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کی۔